السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں ڈاکٹر مدیحہ عثمان لے آئی ہوں آپ کے لیے قرآن کو مخارج کے ساتھ اور بات لفظ پڑھنے کا آسان طریقہ، جس کے ذریعے ہم مخارج کے ساتھ قرآن کا ہر تلفظ ادا کر سکتے ہیں۔ آج کے سبق کا آغاز کرنے سے پہلے جان لیتے ہیں کہ نورانی قاعدہ کیا ہے۔ نورانی قاعدہ کا مطلب ہے ابتدائی افراد کے لیے قرآن عربی سیکھنے کے لیے بنیادی کتاب، یعنی اس کتاب کو پڑھنے کے بعد، نورانی قاعدہ کو پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ قرآن کو حرف بہ حرف بتلفظ ادا کر سکیں گے انشاءاللہ۔ عربی میں 29 حروف ہوتے ہیں اور پچھلے سبق میں ہم الف سے سا تک حروف کی ادائیگی پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم حرف ہا سے را تک حروف کی ادائیگی پڑھیں گے اور تصویروں کی مدد سے سیکھیں گے کہ کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا سبق۔ آج کا ہمارا پہلا حرف ہے ہا۔ ہا ہا، میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ ہا ہا ہا۔ ہا نرم حروف میں سے ہے اور اسے نرمی سے ادا کریں گے۔ دوبارہ ادا کریے۔ ہا ہا ہا۔ ہا کو ادا کرتے وقت خراش یا سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ ہا ادا کہاں سے ہوتا ہے۔ ہا حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتا ہے۔ دوبارہ پڑھیں گے۔ ہا حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتا ہے، یعنی کہ حلق کے کئی حصے ہیں۔ کئی حصے سے مراد کتنے حصے ہیں ہم یہ آگے چل کر پڑھیں گے۔ ابھی ہم یہ دیکھیں گے کہ ہا کہاں سے ادا ہو رہا ہے۔ حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہو رہا ہے۔ میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ ہا ہا ہا۔ ہمارا اگلا حرف ہے خا۔ خا خا۔ خا کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے جو ہم نے ہا پڑھی ہے، جو نرمی والی ہا تھی، اس پر کوئی نقطہ ہمیں نظر نہیں آیا، لیکن خا کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے اور ہا جو ہے وہ حلق میں سے ادا ہوتا ہے، اس لیے ہا کو اور خا کو حروف حلقی بھی کہا جاتا ہے۔ میرے ساتھ پڑھیے۔ خا خا خا۔ چلیے جانتے ہیں کہ خلق کے کتنے حصے ہوتے ہیں۔ خلق کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ ادنائے خلق پہلا حصہ، وسط الخلق درمیانی حصہ دوسرا حصہ، اور اقصی الخلق تیسرا حصہ۔ اب جو ہا ہے وہ کہاں سے ادا ہوئی ہے؟ جو نقطے کے بغیر والی ہا ہے وہ وسط الحلق سے حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوئی ہے۔ ہا ہا۔ اور ہماری جو نقطے والی خا ہے وہ کہاں سے ادا ہوئی ہے؟ وہ حلق کے پہلے حصے سے، ادنائے خلق سے۔ تو پہلے حصے کو کیا کہیں گے؟ ادنائے خلق۔ تو یہاں سے کیا ادا ہوا ہے؟ خا خا خا۔ چلیے دیکھتے ہیں خا کا مخارج کہ خا کہاں سے ادا ہو رہا ہے۔ خا خراش والا حرف ہے، اس کو ترشی کے ساتھ ادا کریں گے اور یہ ادنائے خلق سے ادا ہوتا ہے۔ ادنائے خلق یعنی خلق کا پہلا حصہ جو ہمارے منہ کی طرف آتا ہے۔ وسط الحلق جو ادنائے خلق اور اقصی الحلق کے درمیان میں آتا ہے، اور اقصی الخلق جو کہ خلق کا آخری حصہ ہے، سینے کی طرف کو آتا ہے۔ میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ خا خا خا۔ بظاہر دیکھنے میں ہا اور خا دونوں ملتے جلتے حروف ہیں، لیکن ان کی آواز اور ان کے مخارج میں
فرق ہے۔ ہا نرم حروف میں سے ہے اور خا خراش والے حروف میں سے ہے۔ ہا کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہے جبکہ خا کے اوپر ایک نقطہ ہے۔ اب ان دونوں کو ایسے انداز میں ادا کریں گے کہ دونوں کے مخارج میں فرق واضح ہو۔ میرے ساتھ مل کر پڑھیے، ہا، ہا، خا، خا۔ ہمارا اگلا حرف ہے دال۔ میرے ساتھ پڑھیے، دال، دال، دال۔ آئیں اب یہ سیکھتے ہیں کہ دال کس جگہ سے ادا ہوتا ہے۔ زبان کی نوک جب اوپر سامنے والے دو دانتوں کی جڑ سے لگے تو اس سے دال ادا ہوتا ہے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، زبان کی نوک جب اوپر سامنے والے دو دانتوں کی جڑ سے لگے اس سے دال ادا ہوتا ہے۔ میرے ساتھ مل کر پڑھیے، دال، دال، دال۔ ہمارا اگلا حرف ہے ذال۔ ذال بھی نرم حروف میں سے ہے، اس کو نرمی سے ادا کریں گے، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ میرے ساتھ مل کر پڑھیے، ذال، ذال، ذال۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ ذال کہاں سے ادا ہوتا ہے۔ زبان کی نوک جب اوپر والے دو دانتوں کے سرے سے لگے اس سے ذال ادا ہوتا ہے۔ دوبارہ دیکھیں گے، زبان کی نوک جب اوپر والے دو دانتوں کے سرے سے لگے اس سے ذال ادا ہوتا ہے۔ نرمی سے ادا کریں گے، ذال، ذال، ذال۔ سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، بہت نرمی سے اس کو ادا کریں گے، ذال، ذال۔ ہمارا آج کے سبق کا آخری حرف را ہے۔ را، را، را۔ را پر حروف میں سے ہے، موٹے حروف میں سے، اس کو باریکی سے ادا نہیں کریں گے۔ میرے ساتھ مل کر پڑھیے، را، را، را۔ را کو ادا کرتے وقت زبان کو تالو کے ساتھ جوڑنے سے را کو پر پڑھا جاتا ہے۔ میرے ساتھ مل کر کوشش کریے، را، را، را۔ چلیے را کا مخارج دیکھتے ہیں۔ اس کا تعلق اگلے دونوں دانتوں کے مسوڑوں سے اور اس کا کچھ تعلق زبان کی پشت سے ہے جو نوک سے ذرا آگے چل کر ہے۔ دوبارہ دیکھیں گے، اس کا تعلق اگلے دونوں دانتوں کے مسوڑوں سے اور اس کا کچھ تعلق زبان کی پشت سے ہے جو نوک سے ذرا آگے چل کر ہے۔ میرے ساتھ مل کر پڑھیے، را، را، را۔ آج کا سبق مکمل ہوا۔ چلیے ایک دفعہ پھر آج کے سبق کی دہرائی کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حا، حا، حا۔ خا، خا، خا۔ دال، دال، دال۔
ذال 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 را 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 جزاک اللہ۔ آج کا سبق مکمل ہوا۔ اب آپ نے اس سبق کو دن میں 2 سے 3 بار دہرانا ہے۔ اگلا سبق جلد پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اگر اس سبق یا پچھلے سبق سے متعلق آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو نیچے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، میں جلد از جلد جواب دینے کی کوشش کروں گی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ رب رکھا، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔